بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنی کل والی ہی نظم کو آگے بڑھاتے ہیں، وہی ہے اسلامی مساوات، اور مولانا الطاف سنہالی شاعر ہیں، اور تیسرا اور چوتھا بند یہ ہم آج پڑھیں گے۔ ایک بند میں چونکہ تین شعر ہیں، تقریباً 6 شعر آج بن جاتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں ہم اپنے تیسرے شعر کی طرف، بند کی طرف۔ میرے پاس پیج جو ہے شرح سرمایہ کا وہ 197، تو میں اس کو ذرا ریڈ آؤٹ کرتا ہوں۔ پریشان اگر قحط سے ایک جہاں ہے، تو بے فکر ہے کیونکہ گھر میں سماں ہے۔ اگر باغی امت میں فصل خزاں ہے، تو خوش ہے کہ اپنا چمن گل فشاں ہے۔ بنی نو انسان کا حق ان پہ کیا ہے، وہ ایک نوع بشر سے جدا ہے۔ اب اس میں پچھلے 2 شعروں میں بھی جو بتلایا یہ گیا تھا کہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں، سب سے پہلے اگر کسی قوم نے ذلت کی طرف آنا ہے، زوال آشنا ہونا ہے، قحط کی طرف آنا ہے، تو جو اس قوم کے جو امیر ہیں ان کے چہرے مسخ ہو جاتے ہیں۔ ان کے اندر وہ عزت، وہ شرف، وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ عزت نفس، وہ خودداری اور وہ خودی، وہ ان کی ایگو وہ ختم ہو جاتی ہے، اور ان کا وظیفہ بس مال، پیسہ، روپیہ اکٹھا کرنا ہی ہوتا ہے۔ تو اس میں بتلاتا ہے کہ پریشان اگر قحط جہاں ہے، کہ قحط کی وجہ سے، قحط ہوتا ہے نا جب کسی علاقے میں قحط پڑ جاتا ہے تو فصلیں نہیں اگتی، جب فصلیں نہیں اگتی تو جانوروں کو غذا نہیں ملتی، جانور کو غذا نہیں ملتی تو پھر جانور جو ہیں وہ انسان کی بھی غذا ہیں، تو وہ قحط پڑ جاتا ہے، غذا کی قلت ہو جاتی ہے۔ تو اگر کسی معاشرے میں قحط سے لوگ پریشان ہو جائیں، وہ فاقے میں پہ آ جائے لوگ، تو بے فکر ہے۔ کون بے فکر ہوتے ہیں؟ یہ امیر لوگ، یہ بے فکر ہوتے ہیں کیونکہ گھر میں سامان، ان کے گھر میں وافر مقدار میں سامان موجود ہے۔ یہ جو لفظ سامان ہے نا، یہ اصل میں تھا سامان، لیکن وزن شعری کی وجہ سے، شعر کے وزن کو برابر رکھنے کی وجہ سے انہوں نے سما کہہ دیا، حالانکہ حقیقت میں یہ سامان ہی ہے۔ تو اگر باغی امت میں فصل خزاں ہے، فصل خزاں سے مراد لفظی معنی خزاں کا موسم، فصل کا معنی ہوتا ہے موسم، اور خزاں پت جھڑ کے موسم کو کہتے ہیں، اور مراد یعنی بدحالی، زوال۔ اگر امت کے باغ میں زوال ہے، امت کے باغ میں وہ جو خزاں کا موسم آ گیا ہے، کوئی پھل نہیں ہے اس امت کے باغ میں، تو خوش ہے کہ اپنا چمن گل فشاں ہے۔ یہ امیر لوگ خوش ہوتے ہیں کیونکہ ان کا باغ چمن، باغ گل فشاں، پھول بکھیرنے والا، کیونکہ ان کا باغ تر و تازہ ہے۔ یعنی یہ صرف سمجھانے کے لیے اس نے بات کی، وگرنہ ایسا نہیں ہے کہ خزاں کا موسم غریب کے باغ میں تو آ جائے اور امیر کے باغ میں خزاں کا موسم نہیں تھا، موسم تو برابر آتا ہے، لیکن مراد یہ کہ جو غریب غربت کی چکی میں پس رہے ہوتے ہیں اور یہ بے فکر ہوتے ہیں کیونکہ ان کے گھر کے اندر وافر مقدار میں روپیہ ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے، وہ دنیا کی ہر چیز خریدنے پر قادر ہوتے ہیں۔ اب آگے اس کا بند کا آخری شعر، بنی نو انسان کا حق ان پہ کیا ہے، یعنی ان امیر لوگوں پر باقی انسانوں کو کیا حق ہے، وہ ایک نوع بشر سے جدا ہے۔ نوع کا معنی ہوتا ہے قسم، بشر کا معنی ہوتا ہے انسان۔ یعنی یہ جو امیر لوگ ہیں نا، یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر انسان تو ہم ہیں، اور شاید یہ جو غریب ہے یہ انسان ہی نہیں، یعنی ان کی توجہ نہیں ہوتی، وہ غریبوں کو وہ کوئی اور ہی مخلوق سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو مال دیے وہ اس لیے کہ تم غریبوں کی خدمت کرو۔ حالانکہ جو غریب ہے اس کے بھی 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، 2 آنکھیں ہیں، 1 منہ ہے، 2 کان، وہ بھی انسان ہی ہے۔ لیکن اگر یہ سوچے کہ ان کو کیوں کام ملا اور ہمارے اندر وہ کون سا جوہر اور خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا، تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو پیسہ دے کر آزماتا ہے کہ کیا میرے راستے پر بھی یہ خرچ کرتے ہیں نہیں۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے کہ تم میں سے کون ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تم میں سے وہ کون ہے کہ جو میرے راستے میں مجھے قرض دے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو قرض لینے سے پاک ہے، تو قرض مراد ہی ہے کہ تم مخلوق کی خدمت کرو گے تو میں رب تمہیں بہت زیادہ نوازوں گا۔ بلکہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان علی شان ایک حدیث ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر انسان
لوگوں کی خدمت میں لگ جائے، لوگوں کی ضروریات کو پورا کرے تو رب تعالیٰ اس کی خدمت میں لگ جائے گا۔ اب اس کا مفہوم ذرا دیکھیے تیسرے بند کا، اگر لوگ قحط کی وجہ سے پریشان ہیں تو یہ امراء مراد امیر بے فکر رہتے ہیں کہ ان کے گھر میں ضرورت کا سامان موجود ہے۔ اگر امت مسلمہ زوال کا شکار ہے تو امراء پھر بھی خوش ہے کہ انہیں کسی چیز کی کمی نہیں، بنی نوع انسان کا حق ان پر کیا ہے، ان کا عام آدمیوں سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ یہ تو اپنے آپ کو سب سے جدا سمجھتے ہیں۔ تشریح مولانا الطاف حسین علی تشریح طلبانے میں طبقہ امراء یعنی امیر لوگوں کا گروہ کہ قابل مذمت، جو مذمت کے برے کہہ جانے کے قابل اور گنہونے رویے کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، تنقید کر رہے ہیں۔ تشریح طلبانے میں شاعر کہتے ہیں کہ امیر طبقے نے بے نیازی اور سرد موری کا لبادہ اڑ رکھا ہے، لوگ جس کیفیت سے بھی گزرے ان لوگوں کو اس سے فرق نہیں پڑتا، یہ اپنی عیشوں اور عیش پرستیوں میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کو تو جو کتے ہیں وہ بھی اعلیٰ اعلیٰ قسم کے مربے اور وہ کیا گوشت اور کیا وہ جو ہے نا سیب کھاتے ہیں، اور جو غریب جو ہیں بیچارے وہ ان کو پہننے کو اچھا لباس نہیں ملتا۔ امراء اس فکر سے تو قطعی بے نیاز ہوتے ہیں۔ بے نیاز لاپرواہ کے معاشرے میں عام لوگ کس طرح زندگی بسر کرتے ہیں؟ ایک بندہ مزدور کے کیا اوقات ہیں؟ معاشی بحران کے نتیجے میں اگر لوگ قحط اور افلاس سے دوچار ہوں تو یہ لوگ بے فکر ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے گھر میں اجناس جنس کی جمع ہے، جنس کہتے ہیں غلہ اناج کو، کہ ڈھیروں کے ڈھیر موجود ہیں۔ جہاں غریب افراد کے لیے 2 وقت کی روٹی مسئلہ ہوتی ہے، وہاں امیر بے فکری کے عالم میں اپنی عیشوں اور تساہل پسندی کا معنی ہوتا ہے آسانی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اب آگے حوالے کا شعر ہے، امیروں کا عالم نہ پوچھو کہ کیا ہے، ضمیر ان کا اور ان کی طینت جدا ہے۔ طینت فطرت کو کہتے ہیں، طبیعت کو کہتے ہیں۔ سزاوار ہے ان کو جو ناسزا ہے، روا ہے انہیں سب کو جو ناروا ہے۔ یعنی اس کے مطلب جو سب کے لیے ناجائز ہے ان کے لیے یہ وہ روا ہے، ان کے لیے وہ جزا ہے، اور جس کا سزاوار یعنی جس کام کی سزا ملنی چاہیے ان کے لیے وہ ناسزا یعنی وہ جرم نہیں ہے، اور جو چیز لوگوں کے لیے ناجائز ہے ان کے لیے وہ جائز ہوتی ہے۔ خود غرضی، مفاد پرستی یعنی اپنی ذات کو ترجیح دینا امیروں کو شیبہ ہوتی ہے۔ عموماً زر پرست کہتے ہیں، وہ زر کا لفظی معنی ہوتا ہے سونا، تو زر پرست یعنی جو پیسے کے لالچی ہوتے ہیں۔ مفاد پرست لوگ دولت کے اصول کی دھن میں مبتلا ہوتے ہیں۔ زر پرستی جنم لیتی ہے تو خدا پرستی کی کوئی جگہ نہیں بچتی، اور جب انسان کے سینے کے اندر صرف پیسے کے شوق چڑھ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ خدا کو بلا بیٹھے ہوں وہ بندگان خدا کو کیوں کر یاد رکھ سکتے ہیں۔ دولت کے نشہ انسان میں خود فراموشی کی کیفیت کو بیدار کر دیتا ہے، یعنی انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ دھن دولت کی فکر میں انسان اخلاقی اقدار فراموش کر بیٹھتا ہے اور علم و ہنر سے عاری ہو جاتا ہے۔ اس کا ذہن زنگ آلود ہو جاتا ہے، دل میں کھوٹ ہو تو ذہن بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، پھر پیسہ بولتا ہے اور راج کرتا ہے۔ یہ ایک بطلی موس کا قول ہے کہ 2 آدمیوں کو کمر میں پتھر باندھ کر دریا میں پھینک دینا چاہیے، ان میں سے ایک وہ امیر آدمی جو غریبوں اور مستحق لوگوں پر اپنی دولت خرچہ نہیں کرتا، یعنی اس آدمی کو پتھر باندھ کر پھینک دینا چاہیے کہ جس کے پاس مال ہے اور لیکن وہ ارد گرد غریب ہیں، سفید پوش لوگ ہیں، ان کی خدمت نہیں کرتا۔ شاعر نے استعاراتی اور تشبیہاتی انداز میں امراء کا طرز عمل نمایاں کیا۔ شاعر کہتے ہیں کہ اگر باغی امت، یہ تشبیہ اور استعارہ جو آپ نے پڑھا وہی ہے، اگر باغی امت میں فصل خزاں یعنی لوگ مشکلات کا شکار ہو، معاشی اور معاشرتی مسائل نے لوگوں کے چہروں سے شگفتی اور تازگی چرا لی ہو، جس طرح خزاں کے موسم میں درختوں کی رانائی خوبصورتی اور تازگی مرجھا کر رہ جاتی ہے، پھر بھی یہ لوگ اپنی بے نیازی کے رویے پر قائم رہتے ہیں کہ ان کی زندگی کا باغ تو اب بھی بہار کا منظر لیے ہوئے، گل فشاں یعنی پھول ان کا باغ تو کھلا رہا ہے، اور ان کی زندگی میں عیشوں اور خوشیوں کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ یہی رویہ قابل مذمت انسان کو محض اللہ کی عبادت کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، خدا کی عبادت کے لیے تو فرشتے بھی موجود ہیں۔ تو یہ کل والا شعر پھر آ گیا کہ ایک سنگ ہے یہ دل تیرے سینے میں اے ہم نفس، ایک سنگ ہے کہ جس میں شرارہ کوئی نہیں۔ صرف عبادت کر لینا یہ مقصد حیات نہیں کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دی، اس کے علاوہ بھی جو مخلوق کی خدمت ہے یہ بھی ایک الگ عبادت ہے۔
یہ لوگ حقیقی معنوں میں انسان کہلانے کے حقدار ہی نہیں، کیونکہ انسانیت اخلاق اور کردار کی بلندی اور درد دل سے عبارت ہے۔ یہ انسان تو ہیں مگر حیوان سے بدتر کے حیوانوں کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ ایسے انسان کی مثال ایسے جیسے ایک پھول بے خوشبو، لفظ بے معنی، جسم بغیر روح کے اور نو بغیر پانی کے۔ ایک پھول جس کے اندر خوشبو ہے تو وہ پھول یعنی خوشبو نہ ہو تو اس پھول کی کوئی قیمت نہیں۔ ایسے ہی وہ لفظ جس کا کوئی معنی نہ ہو تو اس لفظ کا کیا فائدہ۔ ایسے ہی وہ جسم جس کے اندر روح ہی نہیں، تو جب جسم کے اندر روح نکل جاتی ہے تو پھر جسم مردہ ہو جاتا ہے۔ اور ایسے ہی ناؤ کا معنی ہوتا ہے کشتی، وہ کشتی جس کے میں جو بغیر پانی کے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اور کنفیوشس کہتا ہے کہ وہ دولت بیکار ہے جس میں سے مستحق اور نادار لوگوں کی مدد نہ کی جائے۔ وہ دولت ہی نہیں ہے، وہ بیکار ہے، فضول ہے، جس میں غریب لوگوں کی خدمت نہ کی جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب ایک طرف لوگ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں اور دوسری طرف عمرا اپنی عیش پسندی اور نفاست پسندی پر بے دریغ دولت کو پانی کی طرح بہائے چلے جائیں، تو یہی کہا جا سکتا ہے یہ لوگ ایک نو سے تعلق رکھتے ہیں جن کا بنی نو انسان سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ اخلاقی اوصاف وصف کی جمع سے بھی آ رہی ہیں، اور اس کا طرز حیات بھی ان کے امتیاز کی غمازی کرتا ہے۔ غمازی عکاسی اس ممتاز طبقے، یہ منفرد جو طبقہ پر جہاں اللہ نے غربا اور مساکین کی مالی اعانت مدد کو کہتے ہیں کہ ذمہ داری عائد کی ہے، عائد مین لاگو کی ہے، وہیں یہ طبقہ اپنے فرائض سے غفلت کوشی برتتا ہے۔ غربا مصائب کی چکی میں پستے چلے جاتے ہیں، مگر کون ہے جو ان کی مالی اعانت کو ہے، مدد کو ہے تو مدد نہیں کرتے۔ شاعر کہتا ہے کہیں بد نصیبی نے پیچھا نہ چھوڑا، کئی بھیس بدلے، کئی روپ دھارے، خدا بے غرض نہ خدا لا تعلق، کوئی ڈوبتا ہو تو کس کو پکارے۔ تو خدا بے غرض سے مراد ہے اللہ، وہ بے نیاز ہے، وہ لاپرواہ ہے، وہ اب بندوں کو جو ہے نا وہ آزماتا بھی ہے۔ اور نہ خدا کا لفظی معنی ہوتا ہے ملاح، کشتی چلانے والا۔ تو بیٹا یہ جو تیسرا بند ہے یہ مکمل ایک لفظ میں نے آپ کو پڑھایا ہے۔ اب چوتھے بند کی طرف آتے ہیں۔ کہاں بندگان ذلیل اور کہاں وہ، بسر کرتے ہیں بے غم قوت و نہ وہ، پہنتے نہیں جز سمور و کتاب وہ، مکان رکھتے ہیں رشک خلد جنا وہ، نہیں چلتے وہ بے سواری قدم بر، نہیں رہتے بے نغمہ و ساز دم بھر۔ لفظوں پر غور کیجیے۔ بندگان ذلیل، بندگان بندہ کی جمع ہے، اور ذلیل سے یا مراد ہے کم تر، گھٹیا، غریب، ٹھیک ہو گیا۔ کہتے ہیں کہاں یہ یعنی غریب جن کو لوگ گھٹیا، کہاں یہ گھٹیا لوگ اور کہاں وہ سے مراد امیر، بسر کرتے ہیں بے غم میں قوت و نہ وہ۔ اور جو امیر لوگ ہیں نا بے غم، ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی، کوئی دکھ نہیں ہوتا، کس بات کا، قوت و نہ وہ۔ قوت و نہ سے مراد ہے خوراک اور روٹی۔ یہ جو نان لفظ ہے نا یہ بھی فارسی کا اس کا معنی ہوتا ہے روٹی، یعنی جو امیر لوگ ہوتے ہیں نا وہ بغیر غم کے، یعنی ان کو روٹی کپڑا جوتا اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ان کی خوراک ان کے پاس وافر مقدار ہوتی۔ آگے پہنتے نہیں جز سمور و کتاب وہ نہیں پہنتے، جز کا معنی ہوتا ہے سوائے۔ سمور و کتاب، سمور یہ لومڑی کی قسم کے ایک جانور کی کھال سے بنا ہوا ریشمی لباس ہے۔ یہاں مراد ہے قیمتی ریشمی کپڑا، اور کتان گرمیوں کا قیمتی ریشمی لباس، یعنی جو امیر لوگ ہیں نا وہ اعلیٰ مہنگے کپڑوں کے علاوہ کوئی کپڑے نہیں پہنتے۔ مکان رکھتے ہیں رشک خلد جناب، اور مکان ان کے اتنے اعلیٰ ہوتے ہیں کہ جن پر اللہ کی جنت بھی رشک کرے۔ خلد جنا ہمیشہ رہنے والی جنت کو کہتے ہیں۔ تو جنا جنت کی جمع مراد فردوس، یعنی وہ ایسے مکان ہے کہ جس پر جنت بھی رشک کری، اتنے کمال اور اتنا ان پر جو ہے نا پیسہ لگایا ہوتا ہے۔ نہیں چلتے وہ بے سواری قدم پر، امیر لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ بغیر سواری کے قدم بھی نہیں چلتے، ٹھیک ہے۔ گھر میں بھی اے سی کی سہولت موجود ہے، سردیاں ہیں تو وہ ہیٹر کی سہولت موجود ہے۔ تو اب گرمی کا جس طرح آج موسم ہے تو گھر میں بھی وہ اے سی چل رہا ہے، پھر گاڑی میں بیٹھ گئے وہاں بھی اے سی کا انتظام ہے، جیسے اپنے آفس میں آئے تو وہاں بھی اے سی کا انتظام ہے۔ تو وہ چند قدم بھی بغیر سواری کے نہیں چلتے، اور نہیں رہتے بے نغمہ و ساز و دم بھر۔ اور یہ جو امیر لوگ ہیں یہ گانا بجانا اور ساز و آواز کی محفلوں کے علاوہ یہ کہ لمحہ بھی نہیں رہتے، ہمہ وقت یہ جو ساز گانا بجانا سنتے رہتے۔ یہ اس کے الفاظ کے معنی تھے۔ اب ہم آتے ہیں مفہوم کی طرف۔ قوم کی عمراء کا بندگان ذلیل یعنی معمولی، بندگان ذلیل سے مراد معمولی کمتر غربت کے مارے ہوئے لوگوں سے کیا موازنہ، کیا تقابل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ
امراء کو کھانے پینے اور دیگر ضروریات زندگی کی فکر نہیں ہوتی۔ وہ بہت عمدہ ریشمی اور قیمتی لباس پہنتے ہیں۔ ان کے گھر اتنے خوبصورت اور شان و شوکت والے ہوتے ہیں کہ جنت میں رہنے والے بھی ان کے مکانوں کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور وہ سواری کے بغیر قدم بھر بھی نہیں چلتے۔ ان کی ساری زندگی عیش و عشرت اور گانے بجانے کی محفلوں میں گزر جاتی ہے۔ تشریح طلب بند کے پہلے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ معمولی اور کمتر درجے کے لوگ، بگڑے ہوئے اور اہل دولت والے لوگوں کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ بیچارے، بے بس اور مجبور لوگوں کو 2 وقت کی روٹی بھی ڈھنگ سے میسر نہیں آتی۔ انہیں زندگی کی بنیادی ضروریات بھی پوری طرح مہیا نہیں ہوتی۔ اپنا مکان ان کے پاس نہیں ہوتا، سونے اور آرام کرنے کے لیے خستہ اور بسیدہ پرانے میسر ہوتا ہے، پہننے کے لیے کپڑے پھٹے پرانے ہوتے ہیں جو موسمی شدت سے بھی محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ ان کی زندگی مصائب اور مسائل سے بھری ہوتی ہے۔ یہ ضروریات زندگی کے حصول کے لیے بھی دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں۔ سہولیات اور تعیش کی جمع کا تو خیال بھی ان کے دماغ میں نہیں آتا۔ غریبوں کے پاس سہولتیں بھی نہیں ہوتی اور عیش کے لیے وافر مقدار میں کوئی سامان بھی نہیں ہوتا۔ شعر لکھا ہے کہ غریبوں کے جہاں میں وقت بھی تھم تھم کے چلتا ہے۔ جو غریب ہے نا، اس کی زندگی میں وقت بھی تھم تھم کے چلتا ہے۔ کبھی صبح نہیں ہوتی، کبھی شام میں، نہ ان کے لیے کوئی صبح خوشگوار ہوتی، نہ شام ان کے لیے خوشگوار ہوتی ہے۔ غریبوں اور مفلسوں کے مقابلے میں امراء کا یہ حال ہے کہ انہیں، اب جو امیر ہے ان کا حال یہ کہ انہیں دنیا بھر کی نعمتیں ملی ہوتی ہیں، میسر ہیں۔ ان کے پاس بے تحاشا دولت ہوتی ہے، اس لیے انہیں کھانے پینے کی چیزوں اور روزی کی بالکل بھی فکر نہیں ہوتی۔ ان کے پاس بے پناہ وسائل ہوتے ہیں۔ ان کے دسترخوان پر قسم قسم کے اور رنگا رنگ کھانے چنے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ فکر معاش سے آزاد خوش خرم زندگی گزارتے ہیں۔ اس طرح لباس کے معاملے میں بھی ان کی شان و شوکت دیدنی ہوتی ہے، دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ یہ معمولی لباس پہننا گوارا نہیں کرتے۔ ان کے پاس انتہائی پرتکلف لباس ہوتے ہیں۔ یہ گرمیوں کے موسم میں انتہائی قیمتی باریک کپڑے، کتان کا بنا ہوا لباس زیب تن کرتے ہیں، یعنی پہنتے ہیں، جبکہ سردی کی شدت سے محفوظ رہنے کے لیے بے حد قیمتی ریشم گرم سمور کی کھال کا تیار شدہ لباس پہنتے ہیں۔ حالانکہ لباس ستر پوشی کے لیے ہوتا ہے، ستر چھپانے کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ امراء لباس میں بھی امارت یعنی امیری اور نمائش سے کام لیتے تاکہ وہ عام لوگوں سے منفرد نظر آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے شہرت اور ناموری کا لباس پہنا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اس جیسا لباس پہنائے گا کہ پھر اس کپڑے میں آگ لگا دی جائے گی۔ تشریح طلب بند کے چوتھے مصرعے میں شاعر نے امراء کی پرتعیش اور رہائش گاہوں کے بارے میں بتایا کہ کہتے ہیں کہ امیر لوگ بلند و بالا، عالی شان اور پرتعیش رہائش گاہوں میں رہتے ہیں جو عیش و عشرت کے تمام سامان سے مزین ہوتے ہیں۔ ان کے کمرے، برآمدے، صحن، پھولوں کی کیاریاں، فوارے اور باغیچوں کی رہائش و ذبائش اور سجاوٹ قابل ستائش، تعریف کے قابل اور قابل رشک ہوتی ہے، جنہیں دیکھ کر جنت کے محلوں میں رہنے والے بھی رشک کریں۔ تشریح طلب بند کے 5ویں مصرعے میں حالی کہتے ہیں کہ امراء پیدل چلنا تو درکنار، عام سواریوں پر بھی سفر کرنا گوارا نہیں کرتے۔ یہ خوبصورت اور پرتعیش قیمتی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں۔ آخری مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ امراء راگ، رنگ، گانے بجانے اور ساز و آواز کے رسیہ دل دادا ہوتے ہیں۔ ان کی گاڑیوں اور گھروں میں جدید موسیقی آلات کے بندوبست ہوتا ہے۔ انہیں چند لمحوں کے لیے بھی ساز اور آواز کی جدائی گوارا نہیں ہوتی۔ انہیں موسیقی کے بغیر زندگی ادھوری، نامکمل یعنی اور بے کیف محسوس ہوتی ہے۔ ان کی شادیاں، بیاہ کی محفلیں ہوں یا نجی محفلیں ہوتی ہیں، ذاتی پرائیویٹ محفلیں، راگ، رنگ اور نشاط نغمہ کا اہتمام ہوتا ہے۔ حالی نے کہا تھا، کہیں ان کی صحبت میں گانا بجانا، کہیں مسخرہ بن کے ہنسانا، کتابیں معلم سے پھرتی ہے بھاگے، مگر ناچ گانے میں ہیں سب سے آگے۔ اقبال کہتا ہے کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا کہتا ہے کہ میں امتوں کی تقدیر تمہیں بتاتا ہوں کہ شمشیر و سنا اول توس اور باب آخر کے پہلے وہ تلوار اور ڈھال، سنان کہتے ہیں ڈھال، پہلے محنت کرنا پڑے گی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے گا۔ تو بیٹا آج ہم نے یہ تیسرا اور چوتھا بند اور اس کے حوالہ جات کے ہم نے اشعار پڑھے۔ اب ان دونوں بندوں جو بند ہم نے پڑھے، ان کا کوئی لفظ، کوئی حوالے کا شعر، اگر کچھ بھی آپ نے سمجھنا ہے، پوچھنا ہے تو چیٹ باکس میں